خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس کے اس فیصلے کا انجام کیا ہوگا۔ کسی پرندے کی پروں کی پھٹ پھڑاہٹ کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو بیڈ کی سائڈ ٹیبل پر وہی سفید کبوتر بیٹھا ہوا تھا، جس کے پنجے میں حجاب کا پہنایا ہوا چھلا بھی تھا۔ حجاب نے دونوں ہاتھ کبوتر کی طرف بڑھائے۔ کبوتر وہاں سے اڑ کر باہر چلا گیا۔ حجاب اس کے پیچھے دوڑتی ہوئی باہر صحن میں آئی۔ کبوتر چھت کی دیوار پر بیٹھ گیا تو حجاب اس کے پیچھے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے چھت پر پہنچ گئی۔ کبوتر دیوار سے اڑ کر حجاب کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ حجاب نے مسکراتے ہوئے اپنے کبوتر کی طرف ہاتھ بڑھائے، مگر اس نے جیسے ہی کبوتر کو چھوا تو جیسے اس نے اپنے ہاتھ میں انگارہ اٹھا لیا، اس کا ہاتھ جھلس گیا۔ اس نے چیختے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ کبوتر نے اسعد کا روپ لے لیا۔ اسعد اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کا سرخ سفید چہرہ جیسے دمک رہا تھا۔ اس کے جسم کی گرد جیسے نہ دکھائی دینے والی آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھی اور حیرت سے اسعد کو دیکھنے لگی۔ اسعد آج وہ اسعد نہیں تھا، اس کی آنکھیں انگارہ برسا رہی تھی۔ حجاب نے چیخ کر کہا، اسعد، یہ تمہیں آج کیا ہو گیا ہے؟ مجھے تم سے ڈر لگ رہا ہے۔ اسعد گرجدار آواز میں چلایا، میں نے کہا تھا نا حجاب، اگر تم نے میری بات نہ مانی اور اس بار بھی اپنی زندگی کو داؤ پر لگایا تو بہت برا ہو جائے گا۔ کہا تھا نا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں، اسعد کون ہوں میں تمہارا؟ وہ چیخا۔ حجاب 2 قدم اور آگے بڑھی اور کپ کپاتی آواز میں بولی، اسعد، تم تو میرے دوست ہو۔ اسعد داڑا، چپ، بکواس بند کرو، کر لی نا اپنی من مانی؟ تم نے مجھے کھو دیا حجاب، اپنے دوست کو بھی تم نے کھو دیا۔ میری محبت تمہارے نزدیک کچھ بھی نہیں تھی، وہ تمہارے لیے کافی نہیں تھی۔ تم نے میرے ساتھ ویسا سلوک کیا جیسے ثانیہ اور تحریم تمہارے ساتھ کرتی ہیں۔ تم نے تو کسی بات کا خیال نہیں کیا۔ باقی سب چھوڑو حجاب، مجھے اس بات پر مان تھا کہ تم میری بات پر یقین کرو گی، مگر فیضان کے رشتے کے لیے ہاں کہہ کر تم نے میرا مان توڑ دیا۔ میں تمہیں جھوٹا اور خود غرض لگا۔ اسعد کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے۔ تم جانتی ہو حجاب میں کون ہوں؟ میں اپنے قبیلے کے بادشاہ کا بیٹا ہوں، بڑا بیٹا، ایسا شہزادہ جو تمہارے پاؤں کی خاک ہے۔ میں تو فقیر تھا، کچھ تو رحم کرتی مجھ پر۔ میرے خاندان کا بچہ بچہ تمہیں جانتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، میری خاطر کچھ خیال تم کر لیتی۔ اسعد کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ حجاب نے کچھ نہ کچھ کہنا چاہا، مگر اسعد نے ہاتھ آگے کر کے روک دیا۔ اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ حجاب، میں تو تمہارے نزدیک کسی گنتی میں ہی نہیں ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، انسان جو نہیں ہوں۔ تم نے کئی دفعہ مجھے انکار کیا، میں نے مان لیا۔ تمہاری ماں کے لیے تمہارے خاندان سے میں تمہیں جدا نہ کر سکا، مگر انتظار تو کر رہا تھا کہ تم کب خود آ کر کہو گی مجھے کہ بس، کیا میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا تھا؟ پلک جھپکتے تم میرے محل میں، میرے کمرے میں ہوگی، مگر میں انسان نہیں ہوں حجاب۔ میں تمہیں تمہاری مرضی اور تمہاری خوشی سے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ تمہارے نزدیک میں بس صرف ایک دوست تھا، ناقابل اعتبار دوست۔ تم نے میرے ساتھ کون سی وفا کی حجاب؟ کوئی قربانی میرے لیے دی؟ سوچا اس بار میں حجاب کچھ نہیں چاہیے، مگر تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ جو تم کرنے جا رہی ہو یہ صحیح نہیں۔ وہ تھکا تھکا سا تھا، ہارا ہوا سا، بے ربط جملے بول رہا تھا جیسے نیند میں بول رہا ہو۔ حجاب دوڑ کر اس کے نزدیک ہوئی اور کچھ بولنا چاہا، مگر بس رو دی۔ میرے نزدیک مت آؤ حجاب، آج میں تمہیں منانے کا موقع بھی نہیں دوں گا۔ تمہارا دیا ہوا بہت سا غم لے کر میں جا رہا ہوں اپنی دنیا میں۔ حجاب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ایسا نہ کہو اسعد، پلیز، تمہارے بغیر میں بہت تنہا ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی۔ تم ہی تو ہو جس کی وجہ سے میں زندہ ہوں، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، چاہے جو سزا دے دو۔
تمہاری ہر بات مانوں گی، مگر مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے مت چھوڑو تنہا۔ اذہان، حجاب نے اذہان کے ہاتھ پکڑنے چاہے، مگر اذہان نے اس کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ وہ پلٹ کر پیچھے جا گری، من پر ہاتھ رکھی وہ رونے لگی۔ انسانوں کی فطرت ہے سودے بازی کرنا۔ میرا دل ٹوٹ گیا ہے حجاب، چاہ رہا ہوں۔ اس نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اذہان کو دیکھا۔ اذہان کے چہرے پر جیسے شعلے بھڑک رہے تھے، مگر آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ ایک پل میں وہ سفید روشنی میں تبدیل ہوا اور آسمان میں کہیں غائب ہو گیا۔ حجاب اونچی اونچی آواز میں رونے لگی۔ صباحت صحن میں آئی تو حجاب کی رونے کی آواز سن کر تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ حجاب کو اس طرح بے حال زمین پر گرے دیکھ کر صباحت کا دل دھک سے رہ گیا۔ حجاب میری بیٹی، کیا ہوا؟ صباحت حجاب کو بمشکل چھت سے نیچے لے آئی۔ تحریم ایک گلاس گرم دودھ لے کر آؤ۔ صباحت نے حجاب کے ٹھنڈے ہاتھوں کو ملتے ہوئے تحریم کو آواز دی۔ حجاب نے اپنے آنسو روکے تو چھوٹے بچوں کی طرح اس کی ہچکی بند گئی۔ تحریم نے حجاب کے زرد آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو دیکھ کر ماں سے کہا، میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، حجاب کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حجاب نے ہاتھ ہلایا، نہیں، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نہ سنو، تم ڈاکٹر کو بلاؤ، صباحت نے تحریم سے کہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر آیا، حجاب کا معائنہ کیا، کچھ میڈیسن لکھ دی۔ پریشان نہ ہو، بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے، انجیکشن میں شاید کوئی نشہ تھا۔ حجاب سو گئی۔ صباحت نے نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ منظر آ گیا، کس طرح حجاب چھت پر رو رہی تھی۔ صباحت کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اے میرے رب، میں تو حجاب سے پوچھ بھی نہ سکی کہ وہ اس طرح کیوں رو رہی، کیا اس کے دل میں میرے رب میری بیٹی کے غم دور کر دے، مجھے درست فیصلہ کرنے کی طاقت دے۔ میرے اللہ، حجاب فیضان کے رشتے کے لیے تیار ہو گئی تھی تو پھر کس بات کے لیے رو رہی تھی؟ نماز پڑھ کے وہ حجاب کے کمرے میں آئی تو وہ جاگ رہی تھی۔ صباحت نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، تم اس طرح چھت پر کیوں رو رہی تھی، کیا بات ہے حجاب؟ حجاب سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کے بعد صباحت کی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ صباحت نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا۔ آپ بس مجھے ایک بار بتا دو تمہاری خوشی کس میں ہے، میں ویسا ہی کروں گی، تم مجھ پر ایک دفعہ اعتماد تو کرو۔ حجاب نے سر جھکا دیا۔ ماں، ایسی کوئی بات نہیں جیسا آپ سوچ رہی ہیں، میری بہت پیاری دوست مجھے چھوڑ کر بہت دور چلی گئی، اس کے جانے کی خبر مجھے اچانک ملی تو بس میں خود پہ قابو نہ پا سکی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر چلے جائیں گے، وہ اپنا پتہ دیے بغیر چلی گئی، وہ مجھ سے خفا ہو گئی۔ حجاب کے گالوں پہ آنسو گرنے لگے۔ اتنی سی بات پر تم نے اتنا برا حال کر لیا، اپنا موڈ اچھا کرو۔ وہ دوست تمہیں اس قدر عزیز ہے تو میں خود اسے ڈھونڈوں گی، مجھے بتاؤ میں تمہارے لیے کیا بناؤں؟ ابھی بھوک نہیں ماں، خود کو نہ تھکائیں، جب بھوک لگے گی میں آپ کو بتا دوں گی۔ حجاب ماں کی خوشی کے لیے مسکرا دی۔ ایسا کرتی ہوں، میں تمہارے لیے کھیر بناتی ہوں۔ وہ سنی انسنی کر کے کچن کی طرف جانے لگی۔ فون کی گھنٹی بجی۔ صباحت نے فون اٹھایا تو مسز زیدی تھی۔ حال احوال پوچھنے پر صباحت کے من سے ویسے ہی نکل گیا کہ حجاب کی طبیعت تھوڑی صحیح نہیں۔ مسز زیدی تو پریشان ہو گئی۔ پھر تو میں آ رہی ہوں اپنی بیٹی سے ملنے، آپ زحمت نہ کریں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بھائی، جب تک میں اپنی بیٹی کو دیکھ نہ لوں میں تسلی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ مسز زیدی آ رہی ہے تم سے ملنے۔ حجاب اٹھی، تیار ہونے چل دی۔ ٹوٹے دل سے مسکرانے اور سب اچھا ہے کی اداکاری کرنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ صباحت نے چائے کا اہتمام شروع کر دیا۔ تحریم بھی تیار ہونے چل دی۔ حجاب کپڑے بدل کر بال سمیٹ کر کچن میں صباحت کی مدد کرنے آئی تو صباحت نے اسے زبردستی بٹھا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، تم آرام کرو، یہ تحریم کر لے گی، میں تمہارے لیے کھیر لاتی ہوں، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ صباحت نے حجاب کو کھیر لا کر دی۔ حجاب کھیر کھانے لگی تو اسے کھیر میں اپنی ماں کی بے پناہ شفقت اور محبت محسوس ہوئی۔ وہ ماں کو دیکھنے لگی،
اس کی آنکھیں پھر سے گیلی ہونے لگی تو اس نے جلدی سے آنکھیں صاف کی۔ تھوڑی ہی دیر میں مسز زیدی بھی آ گئی۔ وہ اپنے ساتھ بہت سارے پھل جوس لائی تھی۔ ڈرائیور کے ساتھ وہ اکیلی ہی آئی تھی۔ وہ انتہائی اپنائیت کے ساتھ حجاب کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ان کی شخصیت بہت میٹھی تھی۔ وہ دل موہ لینے والی باتیں کرتی تھی۔ مسز زیدی کے جانے کے بعد صباحت کچن کے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ حجاب کو محسوس ہوا اماں اس سے ناراض سی ہے۔ اس نے اماں کو گرے داد تو صباحت نے صاف صاف بتا دیا کہ اسے حجاب کا فیصلہ پسند نہیں۔ اسے شک تھا کہ اس فیصلے کے پیچھے تحریم ثانیہ کا ہاتھ ہے، مگر حجاب نے انہیں مطمئن اور راضی کر لیا کہ ایسا کچھ نہیں۔ بالآخر مسز زیدی کو ہاں کر دی گئی۔ دونوں بہنوں کی شادی کی تاریخ مقرر کر دی گئی۔ صباحت نے گھر کا سودا کیا اور گھر بیچ کر دونوں کے لیے عالی شان جہیز تیار کیا۔ مالک مکان نے شادی تک انہیں گھر میں رہنے کی اجازت دے دی۔ شادی کی تیاری گہما گہمی میں حجاب کی آنکھیں ہر سوز اظہار کو ڈھونڈتی رہیں، مگر اسے اظہار کی موجودگی کی کہیں کوئی نشانی نہ ملی۔ اسے اظہار کی خوشبو بھی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تنہائی میں اسے پکارتی، روتی، وہ کہیں نہ تھا۔ اظہار کے ہونے کا غم حجاب کو کھا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اسے اظہار کے مقام کا پتہ چلا۔ اسے یاد کرتے کرتے اس کی سانسیں بند ہونے لگتی۔ وہ پیلی پڑ گئی تھی، چہرے سے رونق ختم ہو گئی تھی اور مرجھا سی گئی تھی، جیسے بس زندگی ایک سزا ہو جس کے وہ دن کاٹ رہی ہو۔ وہ ہجوم میں بھی تنہا تھی۔ رات کے 12 بج رہے تھے۔ صباحت اور تحریم گہری نیند سو رہی تھی۔ حجاب کی ہر کروٹ پر اظہار کی یاد تھی۔ وہ نہ صرف شب گزرنے کا انتظار کرتی رہی، اس کی نگاہیں گھڑی کی ٹک ٹک کے ساتھ جڑی ہوئی تھی کہ کب رات گہری ہو اور کمرے سے نکل جائے۔ جو ہی رات کے 1 بجے وہ اپنے کمرے سے نکل آئی، گھپ اندھیرے میں موبائل کی ہلکی سی روشنی سے وہ اس کمرے کی طرف بڑھی جس میں اظہار رہتا تھا۔ اس کمرے کے باہر لاک کے ساتھ صباحت نے تعویذ باندھے ہوئے تھے۔ وہ کسی کو بھی اس کمرے کے قریب آنے نہیں دیتی تھی، مگر آج حجاب کے ہاتھ میں اس کمرے کی چابی تھی۔ اس نے کھڑکی سے کمرے میں جھانکا۔ اظہار پلیز بات کرو مجھ سے۔ جواب میں کمرے میں خاموشی رہی۔ حجاب نے دیوانہ وار لاک سے تعویذ ہٹانے شروع کی۔ وہ رو بھی رہی تھی۔ کچھ تعویذ اتارے، کچھ ابھی رہتے تھے کہ کسی نے اسے جھٹک کے انار کے درخت سے دے مارا۔ اس کے حلق سے ہلکی سی چیخ نکلی، مگر جلدی سے من پہ ہاتھ رکھ لیا۔ اچانک اندھیرے میں ایک سفید سا حیفلہ بھرا۔ وہ ایک دھند سا تھا جس کے اندر 2 آنکھیں چمک رہی تھی۔ آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی تھی۔ حجاب کے ہونٹ گنگ ہو گئے، وہ کانپنے لگی۔ حیفلے کے اندر سے ایک خوفناک آواز آئی، کیوں ایک جن کی زندگی میں داخل ہو رہی ہو؟ مت ڈھونڈو اسے، ورنہ اپنا وجود کھو دو گی۔ اظہار اپنے اصل کی طرف جا چکا۔ تم بھی اپنے اصل میں خوشی ڈھونڈو، وہ تمہارا نہیں۔ اب وہ تیرے سامنے کبھی نہیں آئے گا۔ اپنے کمرے میں واپس چلی جا اور اب کبھی اظہار کے پیچھے مت آنا۔ اظہار کو ڈھونڈنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ خوف سے حجاب کی ہچکی بند ہو گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی اپنے کمرے میں آئی۔ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور تھا۔ اسے کچھ بجھائی سمجھائی نہ دیا تو سورۃ یاسین نکال کر پڑھنے لگی اور پھر اسی یاسین کو سینے سے لگا کر اظہار کو بلک بلک کر پکارا۔ وہ اندر ہی اندر کٹ رہی تھی۔ اظہار کے لیے بس ایک دفعہ مل جاؤ، اظہار بس ایک دفعہ۔ سورۃ یاسین سینے سے لگائے وہ روتے روتے سو گئی۔ اگلے روز حجاب اس حیفلے کی وجہ سے خوفزدہ رہی۔ اس حیفلے کی کہی ہوئی باتیں اس کے زخموں پہ نمک پاشی کر رہی تھی۔ اظہار کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں تم کو؟ وہ رو دی۔ اظہار کے کمرے سے ایک آخری امید تھی، مگر وہ بھی ختم ہو گئی۔ مسز زیدی کے گھر پہ بھی شادی کی تیاریاں زوروں پر تھی۔ وہ کمی نہیں چھوڑ رہی تھی۔ بار بار حجاب اور تحریم کو لے کر جیولری کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے سچ میں بہوؤں کو سونے میں تول دیا۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہر چیز قیمتی لے رہی تھی۔ اپنے پرانے زیورات بھی دونوں بہوؤں اور بیٹیوں میں تقسیم کر دیے۔ تحریم اور ثانیہ تو زیورات دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ زریاب کی بے چینی عروج پر تھی۔
ہر وقت تحریم کا فون بجتا رہتا۔ تحریم کے چہرے پر گلاب کھل اٹھے تھے، وہ اب تحریم کے صدقے واری جاتی۔ فیضان کی طرف سے مکمل خاموشی تھی، جیسے یہ شادی صرف تحریم اور زریاب کی ہو رہی ہو۔ آج صباحت کے گھر اپٹن کی رسم تھی۔ اپٹن کے بعد سب مہمان گہری نیند سو چکے۔ حجاب پیلے کپڑوں اور پیلے دوپٹے میں ملبوس اپنے کمرے کی کھڑکی سے لان میں لگے جھولے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا آج پھر سے یہ جھولا زور سے ہلے اور وہ دوڑ کر اذہان کو منا لے، آج اس کو جانے نہ دے۔ اس کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ ایک بار تو آؤ اذہان، ایسی بھی کیا ناراضگی، میں ان تمام رنگینیوں کا حصہ نہیں ہوں، تنہا کر دیا تم نے مجھے۔ دیکھو میں نے پیلا جوڑا پہن لیا ہے، سودا کر لیا میں نے تحریم کی خوشیوں کا۔ اس میں تم میرا ساتھ نہیں دے سکے تو مل تو لو نا ایک دفعہ مجھ سے، اپنی حجاب سے ایک دفعہ آ جاؤ۔ آج اپٹن کی رسم تھی، کل میرے ہاتھوں میں مہندی لگے گی۔ میری مسکراہٹ گم ہو گئی اذہان، میری مسکراہٹ تو تم تھے، مجھے اندازہ نہ تھا، تم تو میرا چہرہ پڑھ لیتے تھے۔ کہاں چلے گئے تم اذہان؟ میں مر جاؤں گی تب آؤں گی۔ تم وہ روتے ہوئے بستر پہ لیٹ گئی۔ مہندی کے تقریب کے دنوں طرف سے شاندار طریقے سے ادا کی گئی۔ صباحت نے بھی کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ حجاب اور تحریم مہندی کے پیلے جوڑوں اور پھولوں کے گہنوں میں پریاں لگ رہی تھی۔ رات گئے تک فنکشن جاری رہا۔ وہاں سے مسز زیدی کے خاندان نے تقریب کو 4 چاند لگائے تھے۔ اس طرف سے حجاب کی کزنس نے بھی کمی نہ کی تھی۔ خوب مستی ہلا گلا کیا گیا۔ ہر فنکشن کے اختتام پر صبح سویرے مسز زیدی بکرے کا صدقہ دیتی۔ شادی تک اس نے یہ معمول بنا لیا تھا۔ وہ گھبرائی ہوئی لگتی تھی۔ اس نے بالآخر بڑی بیٹی کے سامنے دل کا حال کہہ ہی ڈالا۔ میں فیضان کے رویے سے بہت خوف زدہ ہوں۔ مہندی اور اپٹن کے فنکشن میں اس کا رویہ دیکھا، جیسے یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف ہو رہی ہو۔ اتنا گمسم الگ تھلگ ہر فنکشن میں، نہ جانے حجاب کے ساتھ وہ کیا سلوک کرے گا۔ فیضان، میں تو کوئی لحاظ اور رحم ہی نہیں، مجھے صباحت کے سامنے شرمندہ نہ کرتے، میرا دل ہول رہا ہے۔ زرکا نے ماں سے کہا، مما کیا آپ بھول گئی؟ جب آپ نے فیضان بھائی سے حجاب کے رشتے کی بات کی تھی تو اس نے کیا ہنگامہ برپا کر دیا تھا کہ وہ کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، مگر آپ کے مجبور کرنے پر وہ یہ کہہ کر رضامند ہو گیا تھا کہ اگر آپ کی یہی ضد ہے تو پوری کر لیں، یاد ہے نا آپ کو؟ مجھے تو فیضان بھائی سے ڈر لگتا ہے، مگر آپ کہتی ہیں کہ حجاب بہت سمجھدار اچھی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ فیضان کا دل جیت لے۔